إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ آج کا یہ عاشور کا دن کربلا کے پیاسوں کے نام، کربلا میں جہاں 3 دن تک اس زمانے کا یزید یعنی اس زمانے کا ظالم جس نے ننھے بچوں کو 3 دن کا بھوکا رکھا، 3 دن کا پیاسا رکھا۔ آج کا یہ دن صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے۔ جسے بھی عزت چاہیے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی عزت کا خیال کیا جائے، جو بھی چاہتا ہے کہ ہر ظالم سے ٹکرایا جائے، جو بھی چاہتا ہے کہ وہ ظالم کے سامنے سر نہ جھکائے، تو اسے امام حسین اور کربلا کو ماننا ہوگا۔ کربلا تمام انسانیت جہاں جان پاتی ہے وہ ہے کربلا، جہاں صرف حق کی بات کی جائے۔ دنیا کے ہر ملک میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کے لیے انصاف کرنا چاہتے ہیں، مگر یاد رہے انصاف بغیر امام حسین کے، بغیر کربلا کے ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کربلا والے ہیں، جو امام حسین والے ہیں، وہی انصاف کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کہیں بھی ذات پات کی بات نہ ہو، کہیں بھی کاسٹ سسٹم کی بات نہ ہو، کہیں بھی کسی غریب کو دبایا نہ جائے، کبھی بھی کہیں کسی کمزور کا حق لوٹا نہ جائے۔ اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر وہ غریب ہے اور اس کا حق مل جائے، مظلوم ہے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے، اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی ساتھ دے، تو اسے چاہیے کہ وہ کربلا کی طرف آئے۔ امام حسین نے اسی لیے کہا تھا، اے دنیا والو، اگر تم میرا دین نہیں مانتے ہو، تم اسلام نہیں مانتے ہو، تم قرآن نہیں مانتے ہو، تو کم سے کم اپنی دنیا کو تو آزاد گزارو۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یاد رہے ہر زمانے میں کچھ ظالم حکومتیں، کچھ ظالم طاقتیں ہوتی ہیں جو کمزوروں کا حق لوٹ لیتی ہیں، جو مظلوموں پہ ظلم ڈھاتی ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر میزائل گراتے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول برباد کر دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اس زمانے کے یزید، اس زمانے کے ظالم۔ یاد رہے کیریکٹر کا نام ہے یزیدیت۔ صرف 61 ہجری میں جو کربلا میں امام حسین کے سامنے آیا تھا، صرف وہی یزید نہیں ہے۔ اگر کسی ملک میں کسی اگر حق والے کی آواز، سچی آواز، مظلوموں کی آواز اگر دبائی جا رہی ہے تو وہ بھی اس زمانے کا یزید ہے۔ اب اگر اس یزید سے ٹکرانا ہے تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ امام حسین کی سیرت کو، امام حسین کو ماننا پڑے گا، امام حسین اور کربلا کو پہچاننا پڑے گا۔ اور جب کربلا انسان پہچان لیتا ہے تو آپ گواہ ہیں، ابھی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ایک 86 سال کا بوڑھا جسے لوگوں نے کہا کہ تم سر جھکا دو، اس نے کہا کربلا والے سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ پوری انسانیت کی جنگ تھی جو آج بھی لڑی جا رہی ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، آخر یہ کربلا اتنا تیزی سے کیوں پھیلا؟ تاریخ بدل دی امام حسین نے۔ ہمیشہ جنگ جو ہوتی ہے اس جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے ملک پہ قبضہ کر لوں گا، جیسا کہ آپ نے ٹرمپ دیوانہ اور پاگل کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں ایران میں یہ حصہ قبضہ کر لوں گا، میں فلاں حصہ قبضہ کر لوں گا۔ یا اسرائیل کا نتنیاہو جو پاگل ہے اس کی بھی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتا ہے میں لبنان کا یہ حصہ اٹھا لوں گا، اس حصے پہ قبضہ کر لوں گا۔ یاد رہے دنیا والے جنگ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی حکومت کے ہاتھ میں زیادہ زمین آ جائے، جس کے زیادہ لوگ نہ مرے، کم مرے، اور سامنے والے کے زیادہ لوگ مرے،
اگر مقصد نہ مرے، امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد یہ تھا، یزید لوگوں کا حق چھیننا چاہتا تھا، امام چاہتے تھے کہ میں اپنی جان دے کر لوگوں کے اندر یہ جرأتیں دوں، لوگوں کے اندر آج دنیا میں جہاں جہاں لوگ انصاف کی باتیں کر رہے ہیں، جہاں جہاں عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، جہاں جہاں ججز ہیں، جہاں جہاں وکیل اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے نہیں، اگر یہ کربلا میں امام حسین یہ کام نہ کرتے تو دنیا کے کسی جج میں انصاف دینے کا حق نہ ہوتا، وہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہ کرتا، کبھی بھی کوئی وکیل اچھی آواز نہ اٹھاتا۔ آج اگر دنیا میں کوئی وکیل سچ کے لیے لڑ رہا ہے، اگر کوئی جج سچ والا فیصلہ دے رہا ہے تو وہ امام حسین کی بدولت ہے۔ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، کوئی ذات پات نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی پیسے والا نہیں، کوئی کمزور نہیں، جو بھی امام حسین کا ہو جائے گا وہ سب ایک جیسے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جتنے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی پیسے والا ہو سکتا ہے اس میں کوئی وکیل ہو، اس میں ہو سکتا ہے تو کوئی بہت بڑے عہدے والا ہے، مگر دیکھیے امام حسین کا کرشمہ، امام حسین کا یہ سب سے بڑا احسان کہ یہاں سب جتنے بڑی پوسٹ والے بھی ہیں وہ ایک لباس میں ایک جیسے ہیں، باہر سے کوئی نہیں پہچان سکتا اس میں کون وکیل ہے، اس میں کون جج ہے، اس میں کون کتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ یہ ہے امام حسین کا کرم۔ آج کے بھی یزید نے یہی چاہا تھا کہ میں ایران کو مٹا دوں گا، میں آیت اللہ خامنائی کو مار دوں گا تو میں جیت جاؤں گا۔ دیکھیے 40 دن کی جنگ بھی ہو گئی، 110 دن بھی گزر گئے، پورا ہندوستان کا میڈیا جو اچھا میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹرمپ ہار چکا ہے، اسرائیل ہار چکا ہے، جیت اگر ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کربلا والوں کی، جیت اگر ہوئی ہے تو صرف اور صرف امام حسین کے ماننے والوں کی۔ دیکھیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں جیت اصل میں کربلا والوں کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رہبر نے، اس آیت اللہ خامنائی نے خود کو قربان کر دیا۔ مگر معلوم ہے جب آپ بڑی بڑی طاقتوں سے لڑیں گے، جب بڑے بڑے حکومتوں سے لڑیں گے تو وہ آپ پر ظلم اٹھائیں گے۔ کربلا میں بھی ظلم اٹھایا گیا، اور آج کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میناب ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک اسکول ہے جہاں امریکہ نے ایران پر پہلے ہی حملے میں اسکول میں پڑھنے والے 168 بچوں کو ایک وقت میں شہید کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ ٹرمپ کس زمانے کا یزید ہوا کہ نہیں؟ یہ نیتن یاہو اس زمانے کا یزید ہوا کہ نہیں؟ اور یاد رہے مسلمانوں نے بھی خیانت کی ہے، آل سعود بھی، حکومت جو آل سعود کی ہے سعودی عرب کی، وہ بھی یزید کے چمچوں میں سے اس کا نام ہے۔ جارڈن کی حکومت وہ بھی یزید کے چمچوں میں سے ہے، اور یہ اردوغان اور ترکی یہ بھی یزید کے چمچوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، جو کربلا جانتے نہیں ہیں، جو کربلا پہچانتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ صرف یہ ہمارے اوپر خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ ہر سال یہ محرم کا جلوس جو نکلتا ہے وہ اس لیے کہ ظالم کو للکارا جائے، اور میں یہاں بھی اپنی حکومت سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری حکومت، ہمارا ہندوستان، یہ دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں فلیگ موجود تھا، ہمارا ہندوستان اس کی پہچان ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا رہتا ہے۔ میں اپنی حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہماری پہچان پوری دنیا میں بہت اچھی پہچان ہے، خدا کے واسطے ایسی پہچان نہ بنائی جائے کہ جہاں ہم جیسے اچھے لوگ اپنا سر جھکا لیں۔ ہمیشہ ظالم کے خلاف کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، ہمارا ملک ہندوستان کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی مظلوم کا ساتھ دے یا نہ دے، مگر ہمارا ہندوستان ملک ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ہماری اپیل ہے۔ اس لیے امام حسین کو اپناتے ہوئے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کربلا سے سبق لیا کہ کم ہونے کے باوجود بھی کیسے جیتا جا سکتا ہے، یہ کربلا والوں نے بتایا۔ آئیے ہم آپ کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، یہیں کھڑے ہو کر آج
آج کے بھی یزید کے اوپر لعنت پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں بتانا ہے۔ تم ہمیں اگر مار دو پھر بھی ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ جملہ بہت اہم ہے، اے ہاتھ منت اللہ، ہم سب مل کے کہیں گے اے ہاتھ منت اللہ، اے ہاتھ منت اللہ، اے ہاتھ منت اللہ۔ ذلت ہم سے دور ہے، عزت ہمارے قریب ہے، اے ہاتھ منت اللہ، اے ہاتھ منت اللہ۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، سب کے امام حسین نے عزت چاہیے تو حسین کے ساتھ ہو جائے، اے ہاتھ منت اللہ، اے ہاتھ منت اللہ۔ یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حسین کے راستے سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی نعرہ لگائیں گے، اے حسین ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے رہیں گے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آخری امام جو یہ کربلا والوں پر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ لینے آئے گا، اس لیے اس کا بھی ہم نعرہ لگائیں گے، لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ اور یہ کربلا والوں کا پیغام انہی مراجع کرام سے ہمارے تک پہنچتا ہے۔ دنیا یہ چاہتی تھی کہ خامنائی کو قتل کر کے ارے خامنائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا انتظام یہ ہوا کہ پھر ایک خامنائی ہی ایران کا لیڈر بنا۔ تو ہم یہاں یہ بھی وعدہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے امام حسین کی آواز پر لبیک کہا، ہم نے آخری امام کی آواز پر لبیک کہا، اب ہم سب مل کے اپنے مرجع کی بھی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لبیک یا خامنائی، 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 لبیک یا خامنائی۔ جہاں یہ ہم لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں تو یزیدوں کا حصہ خالی ہے، یزیدوں کو کیوں چھوڑا جائے؟ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ، مرد آباد، اسرائیل، مرد آباد، امریکہ، مرد آباد، اسرائیل، مرد آباد، امریکہ، مرد آباد، اسرائیل، مرد آباد۔ ایک سبق کے ایک ذلیل، امریکہ اور اسرائیل، باپ بیٹے دونوں ذلیل، امریکہ اور اسرائیل، باپ بیٹے دونوں ذلیل، امریکہ اور اسرائیل۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد۔ ہر زمانے کے یزید کے سردار کو یزیدیت کو کیوں چھوڑا جائے؟ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ ہر زمانے کا یزید ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے، سال بھر کے بچے، 2-4 سال کے بچوں کو جو قتل کرتا ہے، جو مارتا ہے، وہ یزید ہوتا ہے۔ بس عزیزو، مسائل کے 2-3 روایت کے حصے، آپ کی عبادت کو خدا قبول کرے، اس عبادت کو مولا گواہ رکھیے گا۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، ہمیں ہر طرح کی ظالم طاقتوں سے لڑنے کی توفیق عطا ہو۔ مولا ہم یہاں وعدہ کر رہے ہیں ہمیشہ حق پہ رہیں گے، مگر کربلا میں کیوں ہم سے لوگ کہتے ہیں کربلا کیوں مناتے ہو؟ کیوں نہ منائیں؟ اگر کسی بڑے کو پانی نہ دیا جائے تو بات سمجھ میں آتی۔ 3 دن کا پیاسا ننھا علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ جسے ایک قطرہ دشمن نے پانی نہیں دیا، ایک قطرہ۔ امام حسین وہ ظالموں کے سامنے آ کر کہتے ہیں، اے ظالموں، اگر میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو تم مجھ سے دشمنی نکالو، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے سامنے کسی 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا جائے تو آپ کا دل تڑپ جائے گا، آپ اور پانی فوراً بڑھا دیں گے، مگر یزید کی طرف سے کسی نے پانی نہ دیا، بلکہ اس معصوم سے بچے کے لیے ایک ایسے تیر کا انتظام کیا گیا جو 3 پھل والا تھا۔ اب جو حرملا نے تیر چلایا، علی اصغر، آپ خود تصور کریں 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی،
ایک چھوٹی سی گردن پہ 3 سال کا تیر۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ حضرت علی اصغر کو جب تیر لگی تو ایک کان سے ہوتے ہوئے دوسرے کان کو نکل گئی۔ ہر پتھر دل بھی کربلا میں حسین کے اس بچے کو رونے کے لیے آباد۔ حسین نے کہا تھا لا اسے پانی پلا کر رہا ہوں، مگر کسی نے پانی نہ دیا، بلکہ پانی کے بدلے دی۔ ارے بہت سخت مرحلہ تھا، ایک باپ کے ہاتھوں میں ننھا سا بچہ، معصوم سا بچہ۔ ارے جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ارے کسی کی موت اگر کہیں ہو گئی ہم موجود نہیں ہوتے تو وہ موت اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتی، مگر جس مرنے والے کے سامنے ہم موجود رہتے ہیں تو اس کا ہر لمحہ ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ ارے کربلا میں حسین سے کوئی پوچھے جس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ارے جسے جمع کر دیا گیا، جو ماں سے کہہ کے چلے تھے اے علی اصغر کی ماں ارے میں اسے پانی پلا کے لا رہا ہوں، اب جو بچے کی شہادت ہو گئی حسین لے کر جب جانے لگے تو بار بار سوچتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اگر اس بچے کی قربانی خدایا حق کو پہنچانے کے لیے ہے